آٹھواں وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ بے کس اور غریب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مذاق کرنا، خوش طبعی کرنا، دل لگی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ نہ تھا کہ مالدار آدمی آئے تو اس سے تو خوش طبعی کی، ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کا اکرام کیا، کھانا پینا کھلایا اور پلایا اور خندہ پیشانی سے ملاقات ہوئی، اور غریب آدمی آیا تو اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا، ان کی طرف کوئی دیکھا نہیں اور خوش طبعی نہ کی، ان کا اکرام نہ کیا، ایسے بات نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت مالدار کے غریب آدمی کے ساتھ زیادہ خوش طبعی اور دل لگی اور مذاق فرمایا کرتے تھے، اور غریب آدمی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت مالدار کے زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام تھا ظاہر بن حرام۔ وہ دیہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے، ہدیے لے کر آتے تھے، تو وہ جب آپ کے پاس لے کے آتے تو آپ بھی ان کو شہر کے تحائف دیتے، وہ دیہات کے تحائف لے کر آتے، آپ ان کو شہر کے تحائف دیا کرتے تھے، آپ ان سے دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے لیے شہری ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے دیہات کے سامان لے کر آتا ہے، ہم ان کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے تھے، جو دیہات سے چیز لے کر آئے ہوئے تھے وہ فروخت کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کی طرف سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آنکھ پر ایک ہاتھ رکھا، دوسرے آنکھ پر دوسرا ہاتھ، یعنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ رکھا ان کی آنکھیں بند ہوگی تو وہ کہنے لگا ارسلنی من ھذا، مجھے چھوڑ دے، کون ہے جس نے مجھے پکڑا ہے؟ تو جب اس نے تھوڑا سا ایسے پیچھے دیکھا اور وہ پہچان گیا کہ یہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو پھر یہ نہیں کہ اپنے آپ کو چھڑایا، بلکہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمر کو، اپنے پشت کو آپ کے سینے سے مزید لگایا اور لگایا، کہ پھر کبھی ایسا موقع کہاں آتا ہے کہ جہاں پر میری کمر نبوت کے سینے سے لگے، یہ کبھی موقع پھر نہیں آتا، اس لیے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے پشت کو آپ کے سینے کے ساتھ چمٹائے رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یشتری العبد، کہ کون اس غلام کو خریدے گا؟ آپ نے مذاق فرمایا، دل لگی، خوش طبعی کی کہ اس ہمارا یہ غلام کون خریدے گا؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی قاصدا، کہ مجھے تو آپ کم ریٹ والا پاؤ گے، میری کون قیمت لگائے گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، میری قیمت تو کچھ نہیں لگے گی۔ وجہ یہی تھی کہ فرمایا کہ حد ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ تھے، اس کے بارے میں آتا ہے کان دمیمن، وہ شکل و صورت سے کالے پن کا تھا، کالی شکل اور صورت ان کے کالا پن غالب تھا، تو اس لیے فرمایا یا رسول اللہ میرا کون قیمت لگائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد، اللہ کے ہاں تو کم قیمت والا نہیں، اللہ کے ہاں تیری قیمت زیادہ ہے۔ تو دیکھیں اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب آدمیوں کے ساتھ، بے کس آدمی، پسماندہ علاقوں کے لوگوں کے ساتھ آپ نے خوش طبعی کی، اس طرز پہ خوش طبعی آپ نے کسی مالدار سے نہیں کی تو کسی غریب آدمی سے اس طرح خوش طبعی کی۔ اس طرح ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کے ساتھ خندہ پیشانے سے ملاقات کی، ان سے اچھی اب آج کل کیا ہوتا ہے، جو مالدار آدمی آئے تو اس کی، جس نے کاٹن کچھ پہنے ہوئے اور کوئی تھوڑا سا اللہ نے کوئی مال دی یا گاڑی دی تو اس کے لیے آیا تو سب اس کی قدر احترام اور اس کے لیے کھڑے ہوئے چودھری صاحب، خان صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، ایسے سلوٹ کرتے ہیں، ہر طرف سے ہوتا ہے، پتہ نہیں آسمان سے اترا ہے، پتہ نہیں کون آ گیا۔ لیکن جب غریب آدمی آتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اتھے بھیج جا، ادھر ہی بس بیٹھ جا، یہ ہمارے ہاں اخلاق ہے۔ کہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ غریب آدمیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے، ان سے زیادہ محبت کرتے، زیادہ پیار کرتے، زیادہ التفات فرماتے بنسبت مالدار لوگوں کے۔ اس لیے ہم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں، کہ ان کو اپنی غربت کا احساس نہ ہو کہ بھئی ہم تو غریب ہیں، ہمیں تو کوئی سلام نہیں کر رہا، ہمارا تو کوئی پوچھتا نہیں۔ جس طرح کہ ہم شادی میں بلاتے نا، ان لوگوں کو بلاتے شادی میں کہ جو کچھ نندرا صحیح دے، جو پیسے صحیح جمع کرے، جو غریب ہے اس کو ہم بلاتے نہیں، اس کے بچے، اس کی بیوی، وہ خود روتے روتے شادی گزار، ساتھ کے پڑوسی کی شادی ہوتی ہے، وہ بیچارہ شادی میں شریک نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ غریب آدمی وہ روتا۔ ایسے آدمی پر ایسے دنیا کیا کرے؟ ایسے مالداری کا کیا فائدہ جہاں پر تیرا پڑوسی غریب روتا رہے، تیری شادی گزرتی رہے؟ تو اس لیے غریب آدمی کا خیال رکھے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔